السلام علیکم گائز، میں عدنان رؤف اپنے چینل پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور کچھ دنوں میں ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ ہماری مصروفیات، ہمارا کھانا پینا، سب کچھ بدل جائے گا۔ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف خاص نسبت فرمائی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس ماہ مبارک میں اس درجے نازل ہوتی ہیں گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت استطاعت پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معیشت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے۔ اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، مضبوط ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، سرکش چیزوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اور بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا، اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کے چھوڑنے کا ہے، اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ دوزخ کی آگ سے باحرمت اس ماہ مبارک کی اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ کا اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی خلوف منہ یعنی منہ کی بو بھی اللہ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے جلنے بجھنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق کے تعالی شانہ وہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ اے خوبصورت اور خوبصیرت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ حق تعالی جنت کے دروغہ سے فرماتے ہیں، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروغہ مالک سے فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کرو، گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کرے۔ رمضان کے اس ماہ مبارک کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہ دینا چاہیے۔ شب روز کے اوقات کو صالح اعمال کے ساتھ مزید اور معمور رکھنے کی صحیح اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے۔ دوسرے مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ ساتھ بعض دوسری عبادت کو بھی اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت میں یہی غرض معلوم ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ گھڑی عبادت ریاضت میں گزرے۔ لیکن حاجت بشریہ میں گھرے ہوئے انسان کے لیے ناممکن تھا، وہ اپنے کاروبار اور بشریت کے تقاضوں سے علیحدہ ہو کر ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے ضعف اور ان کی ضروریات طبیہ پر نظر فرماتے ہوئے رب تعالیٰ کی رحمت نے دستگیری فرمائی اور اس ماہ مبارک میں ایسے انداز سے عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرمایا کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات حوائج بھی مصروف رہ سکتا ہے، عین اسی خاص طریقے عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے اس ماہ میں فرض فرما دی گیا۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت، غرفت، تجارت، زیارت، ہر کام بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزے کی عبادت سے روزے دار بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے۔ اس کی عبادت میں مشغولی کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک کے صحیح ہمیں قدر کرنے والا بنائے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے، کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، لیکن تھوڑا سا غور کریں، کیا پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا اس میں کئی لوگ ایسے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے والدین، عزیز و اقارب جو چلے گئے ہیں اس وقت؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مہینے سے کچھ دن پہلے انتقال کر گئے۔ صرف غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں، مجھے تمام عبادتوں میں رمضان کے روزے رکھنا اور اس کا صحیح جو لطف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سارے مواقع موجود ہیں، آپ چھپ کر بھی وہ کام کر سکتے ہیں، آپ آفس میں پانی پی سکتے ہیں، آپ راستے میں کہیں چھپ کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن یہاں صحیح جو رشتہ انسان کا اور خدا کا واضح ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھا ہے اور میں نے صرف یہ کام اللہ کے لیے کیا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس اعلیٰ پائے کے روزے ہم نہیں رکھ سکتے جس کی طرف ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ روزہ رکھ کے تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ صرف احساس کرانے کے لیے کہ جب انسان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تو وہ کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، جب اس کو پانی میسر نہیں آتا تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور ان سارے کاموں کو برداشت کر کے انسان سارے دن کے فرائض انجام دے اور اپنے آس پاس والوں کے، ان لوگوں کے متعلق سوچیں جو سارا سال اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جنگی معاملات پھیل چکے ہیں، اسلام میں مسلمانوں کی حالت ہر جگہ بالکل خراب ہے، جگہ جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ تو صرف اس احساس کو سمجھیے کہ ہمارے لیے تو یہ ایک مہینہ ہی آیا اور باقی لوگوں کے لیے پورا سال یہی کیفیت ہے، تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہمارا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم نے ناراضگی اختیار کی ہوئی، اس میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ہے جس کا صرف ہم اس وقت انتظار کرتے ہیں کہ جب حج پہ جائیں گے تو ہی اس کے ساتھ ملیں گے، یا پورے سال بعد جب اس کو زکوٰۃ دینے جائیں گے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دیں گے اور پورا سال احسان جتائیں گے۔ ان سب چیزوں سے باز آ جائیں اور اپنی لیے نئی زندگی شروع کریں۔ کوشش کریں کہ یہ رمضان آپ کے لیے آپ کی مغفرت کا سبب بنے، کیونکہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہ کہ اسے رات کی کرکٹ میچز میں وقت ضائع کریں، نہ کہ فلمیں اور ڈراموں کی سیریز آن کر کے پوری پوری رات ڈرامے دیکھیں، نہ کہ روزہ رکھ کے سارا دن فلمیں دیکھ کر روزہ گزاریں، نہ کہ روزہ رکھ کے ہم دوسرے لوگوں
کے اوپر عذاب بن جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں شور شرابہ کر رہے، نہ کہ ٹریفک کے اندر لوگوں سے لڑتے جائیں، گاڑیاں ٹھوک دیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں. ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور ہم میسج اس لیے دیتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بس تو اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا اور رمضان کی تیاری کریں اور ایسے طریقے سے وقت گزاریں. بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.